یہ وظیفہ کرنے سے رجت تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ رجت ہے کیا چیز؟ سورہ یاسین کی وہ کون سی آیت ہے جو آپ کے امیر ہونے کا خواب پورا کر سکتی ہے؟ یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سورہ یاسین کی وہ کون سی آیت ہے جو آپ کو امیر و کبیر بنا سکتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 83، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آیت کو اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ وہ دولت کا جو خواب دیکھ رہا ہے وہ پورا ہو جائے، تو صرف یہ کرے کہ اس آیت کو 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دے۔ ہر نماز کے بعد اس کو یاد کر لے اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے، اور اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے۔ اس عمل کو اگر کوئی شخص، بس اس ایک عمل کو، اس کے ساتھ اور کوئی دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایک عمل کو 120 دن کر لیں، بس 120 ڈیز آپ کر لیں، آپ یقین کریں کہ آپ کو کسی اور عمل کی، دولت کے لیے، عزت کے لیے، پیسے کے لیے، وقار کے لیے ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی آیت آپ کو اتنے جو فیض و برکات، اتنے فائدے جو ہے وہ اسی ایک آیت کے عمل سے آپ کو مل جائیں گے، اور بہت آسان ہے کرنا۔ یہ ہمارے ملک میں بھی جو لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو دوسرے ممالک کے میرے دوست بہن بھائی کہتے ہیں نا جی ہم تو نماز کے بعد زیادہ بڑا لمبا وظیفہ کرنے کی، لمبا چوڑا وظیفہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، 11 بار یہ آیت پڑھ سکتے ہیں آپ آسانی سے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے، کیسے تبدیلی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اکثر، اب ایک سوال اکثر آپ جو مجھ سے کرتے ہیں کہ جناب یہ وظیفہ کرنے سے رجت تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ رجت ہے کیا چیز؟ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ رجت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، کسی ایسے بندے سے اجازت لے لی جس نے وہ خود عمل کیا بھی نہیں، عمل جلالی تھا، ہوتا کیا ہے پڑھتے گئے، سر چکڑ گیا، کندھے چکڑ گئے، ٹھیک ہے، نیند پریشان ہو گئی، تو برے برے خواب خیالات آنے لگے، گھبراہٹ شروع ہو گئی، تو ایسی جو جسم میں درد کڑاؤ کچھ کرنے کا، بالکل بیمار بھی نہیں ہے لیکن بیمار جیسا ہو گیا، تو اس کو رجت کے اثرات کہتے ہیں۔ اس کا بھی حل موجود ہے، اور اس کے لیے بے شمار ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے نا بھائی، ایک میسج کرو اور کال کا ٹائم لے لو، چاہے پاکستان سے ہو چاہے ملک سے باہر ہو، اور اپنا مسئلہ ڈسکس کر لو۔ اتنی سی دیر ہے تو اس کے لیے آپ کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس کے کچھ چارجز تو ہے نہیں، تو صحیح اگر کسی مسئلے میں پھنسے اور حل ہو نہیں پا رہا، دعاؤں کے لیے ضرورت ہے تو خصوصی دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھ دو، انشاءاللہ دعا بھی کر دیں گے اس کے لیے۔ تو آپ سے بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دوستو، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعا لینے اور دینے میں کنجوسی نہ کیا کرو۔ دعا وہی اچھی ہوتی ہے جو بغیر مانگے بندہ کسی کو دے دے، ٹھیک ہے، تو اگر کسی کی کوئی اچھی بات لگتی ہے تو اس کو دعا دے دیا کریں، ٹھیک ہے، تو اور اگر فرض کرو کسی کی بات بری بھی لگتی ہے تو اس کو ہدایت کی دعا دے دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔